إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم دینی پروگراموں کے لیے ہمارا یہ ذوق اور شوق اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اور بڑا معتبر عمل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دینی مجلس میں آنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے آنے والے بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک روز درس ارشاد فرما رہے تھے، 3 لوگ آئے اور آپ تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک اپنے گھر چلا گیا، اس نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور دوسرا جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، اور تیسرے نے آگے ایک خالی جگہ دیکھی اور بڑی آہستگی اور وقار کے ساتھ آگے بڑھا اور اس جگہ میں آ کر بیٹھ گیا نبی علیہ السلام کے قریب۔ تو آپ نے تینوں کی مثال بیان کی۔ جو شخص بیٹھا نہیں، اپنے گھر چلا گیا، فرمایا کہ اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے اللہ سے اعراض کر لیا تو اللہ نے اس سے اعراض کر لیا۔ معنی دینی مجلس ہو، کسی عالم کا درس ہو اور اس میں شریک نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے، اللہ اس سے اعراض کر لے۔ دوسرا شخص شرما گیا، آگے نہیں بڑھا، جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ اما الثانی فاستحی اللہ منہ، دوسرا شرما گیا، اللہ اس سے شرما گیا، اس کو عذاب نہیں دے گا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ تیسرا فَأَوَىٰ إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ اللہ کی طرف آگے بڑھا، جس نے چند قدم اٹھائے آگے بڑھ کر بیٹھا تو اللہ کی طرف وہ بڑھا تھا در حقیقت، تو اللہ نے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ تو گویا دینی مجلس میں آنا اور قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور یہ قدم بڑھانا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے مترادف ہے۔
اور اللہ ایسے بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اگر کسی نے اس زمین پر جنت کا نظارہ کرنا ہے تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھ لے۔ وہ جنت کے ٹکڑے ہیں جہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں گونجتی۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی ذات سے نہیں کی بلکہ ایک حدیث سے لی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتع، اگر تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کے گزرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا کہ مجالس الذکر یا حلق الذکر، یہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں جہاں دینی مسائل بیان ہو، کتاب و سنت کا درس ہو۔ یہ در حقیقت جنت کے باغیچے ہیں، ضرور بیٹھو اور ضرور کچھ کھاؤ اور پیو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی یہاں آمد اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اس آمد میں کوئی دنیا کا طمع نہ ہو، کوئی دنیا کی لالچ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود۔ جو آیت کریمہ ہم نے شروع میں پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ایک معیار حاصل ہوا ہے اپنے ایمان کی صداقت چیک کرنے کے لیے۔ ایمان کی اہمیت سب جانتے ہیں، ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ معنی ایمان جنت کے داخلے کی بنیاد ہے۔ اور اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے ایمان کو پرکھنے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دیتے۔ اس کے دل میں کوئی کجی نہیں ہوتی، اس کا دل صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی صحت ایمانی کو پرکھنا چاہے تو دل تو اس کے سینے میں موجود ہے، دھڑک رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے دل سے آگاہ ہے، دل سے واقف ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر وہ سیدھا ہے ہر لحاظ سے تو مانا اس کے ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس کا ایمان پسندیدہ ہے۔ اور اگر اس کے دل میں کجی ہے تو اس کے ایمان میں کوئی نہ کوئی جھول ہے، کوئی نہ کوئی کمی۔ تو یہ ایک بڑا واضح فارمول ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کامل ایمان، صحیح ایمان، تو یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو پوری ہدایت دے دیتے۔ اب دل آپ کے پاس موجود ہے، اس کو پرکھیں، چیک کریں ہدایت موجود ہے یا نہیں، اور دل سیدھا ہے یا نہیں، کوئی کجی تو نہیں، کوئی ٹیڑھ پن تو نہیں، کسی قسم کا انحراف تو نہیں۔ اگر کجی موجود ہے، انحراف موجود ہے، تو پھر وہ ایمان میں جھول ہے۔ پھر دیکھیں اس کے ایمان میں کہاں کہاں کمی۔ اور ایمان ضروری ہے جنت کے داخلے کی، یہ ایک اساس اور بنیاد ہے۔ دو موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی بھیجے تھے ایک اعلان کروانے کے لیے۔ ایک موقع حجۃ الوداع کا اور دوسرا فتح خیبر کے موقع پر۔ کس کس کو بھیجا؟ جناب علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے، ابو ہریرہ کا نام آتا ہے کہ یہ اعلان کرو میدان عرفات میں اور میدان منا میں، جہاں جہاں حجاج کے خیمے ہیں وہاں تک اس منادی کو پہنچاؤ، یہ اعلان کرو۔ اور فتح خیبر کے موقع پر، اور ابو ہریرہ کا بیان ہے
کہ ہم نے اتنا اعلان کیا، ہمارے حلق سوج گئے، آوازیں بیٹھ گئیں، اس قدر ہم نے اعلان کیا ہے۔ اعلان کیا تھا؟ لن يدخل جنت الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں صرف مومن جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، جنت میں صرف مومن جائے گا بس۔ یہ آپ نے اعلان کروایا ان خاص مواقع میں، ہر خیمے میں اس آواز کو پہنچایا کہ جنت میں صرف نفس مؤمنہ جائے گا۔ تو یہ ایمان کی اہمیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، ان سر فہرست ایمان باللہ ہے۔ تم کو بتاؤں کہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، جنت کا داخلہ عطا ہونے کا سبب بن جائے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ نصوص اللہ تعالیٰ پر ایمان کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ہمیشہ پرکھتے رہیں، اور ایمان کو پرکھنے کا فارمولہ اپنے دل کو پرکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہمیں کسوٹی دے دی سچے ایمان کو جاننے کی اور سچے ایمان کو پرکھنے کی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، دل کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو دل کی کجی ایمان کی کجی، اور دل کی استقامت ایمان کی استقامت۔ اس معنی میں ایک حدیث بھی ہے، فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اس وقت تک کسی بندے کا ایمان سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس وقت تک دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو۔ یعنی شریعت کے مسائل اور احکام کتنے مربوط ہیں، جڑے ہوئے آپس میں۔ ایمان کی صحت اور صداقت دل کی صحت کے ساتھ ہے، اور دل کی استقامت زبان کی استقامت کے ساتھ۔ تو شریعت کی ترتیب ملاحظہ ہوئی، اور زبان ایک ظاہری عمل ہے اور دل کا معاملہ باطنی ہے۔ یعنی ظاہری عمل بھی باطنی اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ ایک انسان کے دل کے سیدھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سیدھی ہو، زبان میں کوئی کجی نہ ہو، کسی قسم کا انحراف نہ ہو۔ سلف صالحین اس کی اہمیت سے آگاہ تھے، ان کی زبانیں بڑی سیدھی، کوئی ان میں انحراف نہیں تھا، کسی قسم کی کجی نہیں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ ارجو اللہ تعالی اللہ یحاسبنی انی مخطبت احدا، مجھے یقین ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ میرا غیبت پر حساب نہیں لے گا۔ کسی کی غیبت میں نے کی ہی نہیں پوری زندگی، اس کا معنی نہیں ہے کہ ان کے کوئی حاسد نہیں تھے، کوئی ان کی برائی کرنے والے نہیں تھے، بے شمار ان کے حاسد، جہاں جاتے لوگ فتنہ کھڑا کر دیتے، طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے، مگر کسی کی غیبت نہیں کی۔ یعنی زبان کے معاملے کا پاس رکھنا، اہتمام کرنا، اور کوئی کجی ہو گئی ہو تو اس کو بھولتے نہیں تھے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ
باتیں تلخ کر دی تھی. نبی علیہ السلام کے پاس آئے, ہم اس سال عمرہ کیوں نہیں کر رہے, عمرے کے بغیر واپس کیوں جا رہے ہیں, السنا علی الحق الیس علی الباطل کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا, ہم حق پر نہیں ہیں, وہ باطل پر نہیں ہیں, تو ہم یہ ذلت اپنے دین میں کیسے قبول کریں. نبی علیہ السلام نے یہ جواب دے کر خاموش کیا, الست تعلم انی رسول اللہ, کیا تم جانتے نہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو خاموشی اختیار کرو. ان چند جملوں کو ان کو ملال رہا. فرماتے کہ عملت لها اعمالا, ان جملوں کی جو ایک مجھ پر ایک بوجھ تھا اسے مٹانے کے لیے میں نے بڑی بڑی نیکیاں کی, بڑے بڑے اعمال انجام دی, فتوحات کی, کہ اللہ رب العزت ان جملوں کی چبھن مجھ سے دور کر دے. جو میں نے نبی علیہ السلام سے یہ باتیں کر دی تو یہ بڑے سخت جملے تھے, تو ان کو مٹانے کے لیے, ان کی بخشش کے لیے میں نے بڑے بڑے اعمال کی, بڑی بڑی نیکیاں کی. سلف صالحین بھولتے نہیں تھے. حسن بصری رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کسی الجھن میں پھنسا دیے گئے, کو بڑا اذیت ناک ان کا معاملہ بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے اپنے ایک ساتھی کو مفلس کہا تھا, مفلس. مجھے اس چیز کی سزا آج ملی, اس جملے کی سزا آج ملی, مفلس کہہ دیا تھا. مفلس کے 2 معنی ہیں, دنیا کے مال سے محروم یا اعمال صالحہ سے محروم. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اتدرون من المفلس فیکم, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا کہ نہیں, مفلس وہ جو قیامت کے دن نیکیاں لائے مگر ان کی نیکیاں چھین لی جائیں. کسی کی غیبت کی, کسی کا حق مارا, قرض لے کے دبا لیا, حق ادا نہیں کیا, اور کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو قتل کر دیا, تو نیکیاں ساری تقسیم ہو جائیں گی. یہ مفلس ہے. تو فرماتے ہیں میں نے 40 سال قبل ایک بندے کو مفلس کہا تھا, اور آج اس جملے کی تکلیف مجھے حاصل ہو رہی ہے. تو یہ سلف صالحین کا ایک انداز سوچنے کا اور ان کا تفقہ فی الدین. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جن کے والد عتبہ جنگ بدر میں وہ قتل کر دیے گئے تھے, کافر تھے نا, عتبہ بن ربیعہ, تو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے. ان کو ملال تھا یہ کہ میرے باپ قتل ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ میرا باپ سمجھدار تھا, مجھے یقین تھا اسلام قبول کر لیں گے, مگر وہ بدر میں قتل کر دیے گئے. وہ قصہ الگ ہے. تو اسی رنج میں بیٹھا تھا, ملال میں بیٹھا تھا کہ نبی علیہ السلام کا ایک اعلان ہوا کہ میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا, وہ مستضعفین میں سے ہے اور وہ اسلام قبول کر چکے اندر سے, اس کو قتل نہ کرنا. تو ان کے جملے, ان کی زبان سے کچھ جملے نکل گئے, ہمارے باپ قتل ہوں اور آپ کے چچا قتل نہ ہوں. رنج تھا, ایک المناک کیفیت تھی, ایک افسوس کا مقام تھا ان کے ہاں کہ ہمارے باپ قتل ہو جائیں اور آپ کے چچا قتل نہ. انہیں معلوم نہیں تھا کہ عباس اسلام قبول کر چکے ہیں, اور اللہ کے نبی ناطق وحی, ان کا ہر اعلان, ہر قول اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے. بس جلدی ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ ڈالا, اور اب توبہ کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں. بالآخر اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تب سمجھوں گا تو نے میری توبہ قبول کر لی کسی جہاد میں یہاں تلوار چل جائے اور یہ گردن کٹ جائے, تب مجھے یقین ہوگا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی. پھر جنگ بدر سے لے کر جو بعد میں جنگیں ہوئیں, احد میں, احزاب میں, جنگ موتا میں, جنگ فتح مکہ کے سفر میں, جنگ تبوک میں, برابر شریک رہے, شہادت کی امید کے ساتھ. شہادت مل نہیں رہی, رنجش اور بڑھتی جا رہی, افسوس اور بڑھتا جا رہا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہو رہی. اور آخر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں واقعی تلوار چل گئی گلے میں اور شہید ہو گئے. اور کہتے ہیں جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کہ میرے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو. تو یہ ہمیں ایک بڑا اچھا معیار دے دیا گیا. زبان ایک ظاہری عمل ہے، اس کی حفاظت کرو تاکہ اس کا سیدھا پن دل کے سیدھے پن کی دلیل بن جائے، اور دل کا سیدھا پن ایمان کی استقامت کی دلیل بن جائے. ورنہ میرے دوستو یہ دل کے امراض بڑے خطرناک ہیں. دل اگر سیدھا نہیں ہے، اس دل میں اگر گناہ کی رغبت ہے، معصیت کی رغبت ہے، گناہ کرنے کا عزم ہے، تو مانا یہ دل سیدھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ ما جعل رجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے. کیا معنی اس کا؟ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں، ایک ہی دل ہے. معنی یہ کہ اگر دو دل ہوتے تو ان کے مختلف استعمال آپ کر لیتے. ایک دل میں تقویٰ ہوتا ہے، ایک میں فسق و فجور ہوتا ہے، لیکن دل تو ایک ہی ہے. ایک دل میں دو متضاد حقیقتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ ایک انسان نمازی بھی ہو اور غیبت کرنے والا بھی ہو، حاجی بھی ہو اور تجارت میں حرام کھانے والا بھی ہو، روزے بھی رکھتا ہو اور چغلیاں اور نمیمہ کرتا ہو. یہ دو متضاد چیزیں ہیں نا. روزے کا مقصد تقویٰ ہے، حصول تقویٰ کی نیت ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں گناہوں کے پروگرام بھی، معصیتوں کے پروگرام بھی. حالانکہ سینے میں دل تو ایک ہے. دو دل ہوتے تو انہیں مختلف امور کے لیے آپ استعمال کر لیتے. وہ دل تو ایک ہی ہے. ایک دل میں دو متضاد چیزیں کیسے جمع ہو سکتی؟ اگر یہ جمع ہو گئیں، دل کے کسی گوشے میں حصول تقویٰ بھی ہے اور معصیت کا پروگرام بھی ہے، گناہ کی نیت بھی ہے، تو اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ آپ کا ایمان قابل قبول نہیں. ایمان اگر قابل قبول ہوگا دل سیدھا ہوگا. کبھی دل کے معاملے سے غافل نہ ہو. یہ بڑی قوی برہان ہے صحت ایمانی کے لیے اور صداقت ایمانی کے اس بات کے لیے. جو امراض جسمانی اندر سے اٹھتے ہیں وہ لا علاج ہوتے ہیں. کسی کو کینسر ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کا علاج نہیں، نتیجہ موت ہے. جو بیرونی اور ظاہری امراض ہیں ان کی شفا ممکن. تو دل ایک باطنی ایک ٹکڑا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں، اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، کیونکہ وہ ٹکڑا رئیس الاعضاء ہے، سارے اعضاء کا سردار ہے. سارے اعضاء کو جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ دل کی طرف سے ہوتے ہیں. دل میں اگر تقویٰ ہے تو سارے فیصلے تقویٰ کی بنیاد پر ہوں گے، اور دل میں اگر فسق و فجور ہے، معصیتیں ہیں، تو سارے آرڈر اس معصیت کی بنا پر ہوں. وہ ٹکڑا انسان کا دل، قلب، عربی کا لفظ ہے قلب، اور قلب میں تقلب کا معنی ہے بدلتے رہنا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. دل میں تقلب ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، صبح کچھ اور شام کچھ. تو ضروری ہے کہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو. اس کا سیدھا پن قبول ایمان کی نشانی، اور ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں.
تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں کسوٹی دے دی اپنے محاسبے کی، اپنے آپ کو چیک کرنے کی۔ وہ کیا ہے؟ اپنے دل کو چیک کرو، اور دل کو چیک کرنے کے لیے زبان کے معاملات چیک کرو، زبان کیسی ہے، کیا بولتی ہے، دل میں کیا کچھ ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن جو کڑا حساب ہے وہ دل کے تعلق سے، یوم تبلی السرائر، یہ قیامت کا ذکر۔ تبلا بمعنی تکشف، اور السرائر سریرہ کی جمع، راز، دل کے راز۔ اس دن دل کے راز کھولے جائیں گے۔ آج جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے، بھائی سے کیا تعلق ہے قلبی اعتبار سے، بیوی کے دل میں کیا ہے، شوہر کے دل میں کیا ہے، باپ اور بیٹے کے دلوں میں کیا ہے۔ قیامت کے دن سب جانتے ہوں گے، کہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اس دن رشتہ دار بھاگیں کہ دوسرے کو دیکھ کر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گی۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ دنیا میں یہ علائق رشتہ داری ہیں، آج کیوں بھاگ رہے ہو؟ ڈر ہوگا، دنیا کے مظالم یاد آئیں گے، ایسا نہ ہو ہمیں پکڑ کر اللہ کے کٹہرے میں کھڑا نہ کر دے، بھائی بھائی کو نہ کھڑا کر دے، بیوی شوہر کو کھڑی کر دے، شوہر بیوی کو کھڑا کر دے، باپ بیٹے کو کر دے، بیٹا باپ کو کر دے۔ اس دن مظالم سارے یاد آئیں گے۔ اور یوم تبلی السرائر، دلوں کے بھید کھولے جائیں گے، آج چھپے ہوئے ہیں، اس دن کھل جائیں گے کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، دل میں کیا ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے، کتنا کبر ہے، کتنی ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کے تعلق سے بڑا کڑا معاملہ ہوگا، بندے کی ظاہری نیکیاں کوئی اہمیت نہیں رکھیں گی۔ یہ انسان جو آ رہا ہے اس نے 50 حج کر رکھے، یہ کوئی اہم نہیں کہ یہ ہوں گے 50 حج۔ اب اس کے دل سے نکالو، ان حجوں میں دل کی نیت کیا تھی، دل کی کیفیت کیا تھی۔ اگر یہ حج اخلاص پہ قائم تھے تو قابل قبول ہے۔ اخلاص کا تو ایک ذرہ بھی اللہ بڑھا کے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جو بندہ حلال مال سے ایک کھجور خرچ کر دے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کھجور کو 3 اللہ تعالیٰ درجے دیتا ہے، ایک اس کو قبول کر لیتا ہے، دوسرا وہ کھجور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور تیسرا اس کو بڑھاتا ہے۔ یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنے جانور کو پالتے ہو، اللہ تعالیٰ کھجور کو پالتا ہے۔ جانور تو 2 سال 10 سال جیے گا، پھر ختم ہو جائے گا، اور کھجور قیامت تک پلتی رہے گی، حتیٰ تصیر مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ کھجور قیامت کے دن پہاڑ بن چکی ہوگی۔ وزن اعمال کا مرحلہ آئے گا، بندہ تو کھجور خرچ کر کے بھول چکا ہے، وہ یہ منظر دیکھے گا اپنے میزان حسنات میں، وہ کھجور جو میں نے فلاں موقع پر خرچ کی تھی، آج وہ میرے میزان حسنات میں پہاڑ بن چکی، کتنا وزن ہوگا۔ اور یہ اگر دل میں ریاکاری ہو، اس کو کھولا جائے گا۔ 50 حج کر رکھے ہیں، ہر سال عمرے کرتا ہے، ہر مہینے عمرے کرتا ہے، زکاتیں صدقات کے ڈھیر لگا دیتا ہے، اتنا کافی نہیں۔ اندر کی سوچ نکالو، اس کی نیت کیا تھی، اندر اخلاص تھا یا نہیں، عمل کی قبولیت اخلاص کے ساتھ، ریاکاری ہے تو نہیں، عمل قابل قبول نہیں۔ ہر انسان جانتا ہے میرے دل میں ریاکاری ہے یا نہیں، میرا عمل اخلاص کی بنیاد پر ہے یا ریاکاری کی بنیاد پر ہے۔ اگر ریاکاری کی بنیاد پر ہے تو یہ دل کی کجی ہے، اور یہ کجی ایمان کی کجی ہے۔ یہاں انحراف جو ہے وہ ایمان کے انحراف کی دلیل۔ تو بڑی یہ واضح کسوٹی ہمارے سامنے آ گئی۔
اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو تو پرکھنا ضروری ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے قیامت کا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو خود تول لو، اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تولے جاؤ. کیونکہ ظاہری اعمال فائدہ نہیں دیں گے جب تک یہ دل ساتھ نہیں ہوگا. باعتبار اخلاص کی قیامت کے دن ایک شخص کے حساب کا ذکر ہے. رب سمین عظیم، ایک بندہ بڑا موٹا اور بہت بڑا بھرپور انسان، بڑا طاقتور انسان. اس بھرپور ہونے کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ یہ مالی اعتبار سے مضبوط تھا، بڑا بلا کا تاجر تھا، بڑا پیسہ کمایا اس نے، دنیا میں نام تھا. مگر جب تولا جائے گا اسے اس کے اعمال سمیت تو لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور ایک معنی اس کا یہ ہے موٹا تازہ بھاری بھرکم انسان عمل کے اعتبار سے بے تحاشا عمل لے کر آئے. یہ معنی ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ تہامہ پہاڑی سلسلے کے چوٹیوں کے برابر ہوں گے. جیسے کشمیر کے پہاڑ ہیں، ایک چوٹی پہ دوسری پہ تیسری پہ چوتھی، اس طرح ان کے عمل کھڑے ہوں گے پہاڑوں کی چوٹیوں کے معنی. اور اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا. تو یہ ربا سمین ہے، ایک بڑا بھاری بھرکم انسان عمل کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے. مگر جب اس کو تولا جائے گا اسے بھی اور اس کے اعمال کو بھی تو سب کا ملا کے وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. عمل ہیں، اخلاص نہیں، ریاکاری. تو ریاکاری سے تو اعمال قبول نہیں ہوتے. سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا کہ رجل غدا یلتمس الاجر والذکر فما لہ. ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے اور اس کی دو نیتیں ہیں. وہ اجر بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور دنیا کی شہرت بھی چاہتا ہے. دو اس کی نیتیں. اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ لا شیء لہ، کچھ نہیں ملے گا اسے، کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ باغیرت ذات ہے. ان اللہ یغار و ان العبد یغار. بندے کو بھی غیرت آتی ہے، اللہ کو بھی غیرت آتی. تو اللہ کی غیرت کے کیا تقاضے ہوں گے، کیا تقاضے ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو تقسیم نہیں کرے گا اتنا میرا اتنا فلاں کا، اتنی نیت میری اتنی فلاں کی، تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ ان سارے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا. تو ایک عمل کا ظاہر، ایک عمل کا باطن. تو یہ قلبی معاملات جو ہیں ان کو پرکھنا ضروری. کیا پرکھنا ہے؟ یہ اندر ریاکاری تو نہیں، غیبت کی سوچ تو نہیں، حسد تو نہیں، بغض تو نہیں، کینہ تو نہیں. یہ سارے قلبی معاملات. خیانت کی سوچ تو نہیں، دھوکہ دہی کی سوچ تو نہیں، گناہ کی رغبت تو نہیں. ہر بندہ جانتا ہے. کبر تو نہیں، تکبر اندر کا مرض ہے. یہ اندر کا مرض ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر. اور تکبر ہے کیا؟ دو چیزوں کا نام. الکبر بطر الحق و غمط الناس. ایک ہے حق واضح اور اس کا انکار کر دینا. حق واضح بالکل، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، بالکل واضح، نہیں مانتا. ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، باپ دادا کی باتوں کے خلاف ہے، پیر و مرشد کی تعلیمات کے خلاف ہے، قبول نہیں کرتا. یہ کبر ہے. الکبر بطر الحق. حق واضح ہو
اور اس کا انکار کر دے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا کسی بنیاد پر، وہ قومیت کی بنیاد پہ ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، مال کی بنیاد پر ہو، علم کی بنیاد پر ہو، دھتکارنا، حقیر جاننا، یہ سب کبر کی علامتیں۔ اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ محال اور ناممکن۔ تو کبر بھی ایک دل کا مرض ہے، اگر یہ موجود ہے تو یقیناً ایمان میں انحراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک واضح کسوٹی ہمیں دے دی، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدِ قلبہ، جو اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لائے گا اللہ خود اس کے دل کو سیدھا کر دے گا۔ وہ ذات کیا ہے؟ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اور اللہ ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے، جب چاہے پھیر دے، چاہے تو ان دلوں کو حق کی طرف پھیر دے اور دلوں کو سیدھا کر دے، اور چاہے ضلالت اور انحراف کی طرف پھیر دے، دلوں میں کجی آ جائے۔ تو دلوں کا سیدھا ہونا ایمان کی سیدھا ہونے کی علامت، اور دلوں کی کجی یہ ایمان کی کجی کی علامت۔ تو بڑی واضح کسوٹی ہمیں دے دی گئی، ایک واضح فارمولہ ہمیں دے دیا گیا، اپنی زندگی میں اپنا حساب خود لے سکتے ہیں، اپنے قلبی معاملوں کو ہر بندہ جانتا ہے۔ اگر یہ دل تقوی سے بھرپور ہے تو یہ صحت ایمانی کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان التقوی ہا ہنا واشارہ الی قلبی، 3 بار فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں، دل کی طرف اشارہ کرنا۔ تقوی اگر موجود ہے بھرپور طریقے سے تو یہ صحت ایمانی کی نشانی، اور تقوی اگر موجود نہیں تو دل میں انحراف۔ پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بعد آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کے خوف کی بنا، یہ حقیقت ہے تقوی۔ انسانوں کے ڈر سے نہیں، پڑوسیوں کے ڈر سے نہیں، حکومت کے ڈر سے نہیں، پولیس کے ڈر سے نہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی صرف اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنا، یہ حقیقت تقوی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میرے تقوی کا عالم کیا ہے اور میرے تقوی کی کیفیت کیا ہے۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کسی شخص کو کہ عورت دعوت گناہ دے، خوبصورت بھی ہو اور اعلیٰ خاندان کی ہو، اور وہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر کی بنا پر گناہ کو ٹھوکر مار دے۔ کسی نوجوان نے ایک بار یہ کردار اپنا لیا ہو، اختیار کر لیا ہو، کل جب قیامت قائم ہوگی بڑے بڑے معمر لوگ، 80 سال کے لوگ حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوں گے، اور یہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے تقوی کا مظاہرہ کیا۔ یعنی تقوی اللہ کے خوف، ترک گناہ اللہ کے خوف سے، پولیس یا حکومت کے خوف سے نہیں، ماں باپ کے خوف سے نہیں، بھائی کے خوف سے نہیں، کسی اور انسان کے خوف سے نہیں، وہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے، معصیت کو چھوڑ دے، اور یہ خشیت اگر پیدا ہو جائے تو اللہ اس بندے کو مقربین میں شامل کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، درجات اعلیٰ سے اس کو نوازتا ہے۔ تو یہ ضابطہ اچھی طرح سمجھ لو، صدق ایمانی کو پہچاننے کا، کیونکہ ایمان سب سے اہم ہے، اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر ایک اور معیار ہمیں دیا گیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایک اور ضابطہ ہے کہ اس زمین کی پشت پر آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو قوم اللہ کو مانتی ہو، اللہ پر ایمان رکھتی ہو کہ ایمان ہے، آؤ پرکھو اپنے ایمان کو۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔
جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اور یہ بھی ایک ضابطہ ہے اپنے ایمان کو پرکھنے کا۔ اللہ پر ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی، یہ دوستی اگر موجود ہے تو مانا ایمان میں جھول ہے۔ سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں۔ سچے ایمان کی نشانی یہ بولتے ہیں اس کو عقیدہ الولاء والبراء۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور محبت نہ ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ یہ اوثق الایمان کہا گیا، اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے بغض ہو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جو بندے میں پہلا انقلاب آتا ہے اسی محبت اور تعلق کی بنا پر آتا ہے۔ ہر چیز پھر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، ہر چیز۔ پھر اس کی ذاتی طموح ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سارے یہاں ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کو چیک کریں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دوستی تو نہیں۔ دشمنی کی سب سے واضح بنیادیں دو ہیں، ایک شرک اور ایک بدعت۔ مشرک انسان جو کلمہ گو ہے مگر شرک کا مرتکب ہے، وہ اپنے اس شرک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایسا دشمنی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی غیرت کو دلکارتا ہے، اللہ کی غیرت کو۔ وغیرت اللہ تعالیٰ ایاتی العبد ما حرم علیہ ربہ۔ اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ بندہ ایسا کام کرے جو اللہ نے حرام کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور میں سب سے بڑا امر جو ہے وہ شرک ہے۔ دعویٰ ایمانی بھی ہے اور اہل شرک سے محبت بھی ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ تو اللہ کی غیرت کو دلکارتا ہے۔ عقیدہ الولاء والبراء یہ بھی ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی۔ دیکھیں ثمامہ بن اسال مسلمان ہوا، صحیح بخاری میں قصہ ہے، اسلام قبول کر لیا۔ اس کو عیسائی تھا، صحابہ نے پکڑ لیا اور لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام اس کو دیکھنے گئے، ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال؟ وہ غصے سے بھرا بیٹھا، وہ کہتا کہ ان تقتل ذا دم وان تنعم شاکرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں، میری قوم بدلہ لے گی، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں، اس کا بدلہ دوں گا، اس کا عوض دوں گا۔ آپ خاموشی سے چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے، ثمامہ کیا حال؟ پھر وہی بات۔ تیسرے دن پھر آئے۔ 3 دنوں میں وہ مسجد میں صحابہ کی اجتماعیت، ان کا پیار محبت، ان کا طریق عبادت، ان کی تواضع، اللہ کا ذکر، سب چیزیں ملاحظہ کر چکا تھا۔ اب اس کے دل میں ایمان کی محبت داخل ہو گئی، ایمان قبول کر، اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کا الگ قصہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اسلام قبول کرتے ہی تبدیلی کیا آئی۔ میرے نزدیک سب سے مبغوض چہرہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا تھا، نبی علیہ السلام۔ اسلام جو ہی قبول کیا ایسا دل نے پلٹا کھایا ہے کہ سب سے محبوب چہرہ آپ کا بن گیا۔ سب سے مبغوض شہر مدینہ تھا، اسلام قبول کر لیا تو سب سے محبوب شہر مدینہ بن گیا۔ سب سے مبغوض دین اسلام تھا، اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرتے ہی سب سے محبوب دین اسلام ہو گیا۔ الولاء والبراء کے تقاضے ہیں، اللہ کے سچے ایمان کی نشانی۔
سچے ایمان کی کسوٹی ہے یہ. الولاء والبراء کے تعلق سے آپ کے معاملات کیسے ہیں. مکہ چلا گیا عمرہ کرنے. فرمایا, پوچھا اس نے جو دین میں نے قبول کیا اس دن میں عمرہ ہے یا نہیں, عمرہ کرنے جاؤں یا نہ. فرمایا کہ جاؤ, ہمارے دین میں عمرہ ہے. عمرہ کرنے چلا گیا. انہیں دین کا کوئی عمل آپ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا, ہر عمل آپ سے پوچھ کے کرنے. کتنی بڑی تبدیلی ہے. آج 50 سال کے مسلمان ہیں اور ان کے اعمال میں کتنی بدعات شامل ہیں, کتنی خرافات شامل ہیں. الولاء والبراء کا تعلق کیا ہے؟ یہ اہم مسئلہ. اب دین کا ہر معاملہ آپ سے پوچھ کے کرنا. آپ اگر موجود ہیں تو آپ کی ذات سے, آپ اگر موجود نہیں ہیں تو آپ کی احادیث مبارکہ سے. فرمایا کہ یقیناً جاؤ, تم ہمارے دین میں عمرہ ہے. چلا گیا, مکہ پہنچ گیا. اور اس کے پہنچنے سے قبل ہی مکہ والوں کو اس کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع مل چکی تھی. ایک مقام پر اہل مکہ جمع تھے. سمامہ کو دیکھا تو سبوتا کے نعرے لگائے کہ سمامہ تم صابی ہو گئے. صابی اس کو بولتے جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے, کسی اور دین کو قبول کر اس کو صابی بولتے. جو مسلمان اسلام قبول کر لیتے ان کو وہ صابی کہتے تھے. آج وہابی کہتے ہیں, وزن ایک ہی ہے تقریباً. صابی, تم صابی ہو گئے. سمامہ نے کہا ما سب تو صابی نہیں ہوا, ولیکن اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سچے رسول کی اتباع کر لی میں نے, صابی نہیں. اب سنو تجارتی معاملہ. یہ معاملہ سب سے نازک ہوتا ہے, سب سے حساس ہوتا ہے. فرمایا یا اہل مکہ واللہ لا یاتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دے دیں. کیونکہ سمامہ اہل مکہ کو گندم بھیجتا تھا, سپلائی کرتا تھا. پورے مکہ کی ایجنسی سمامہ کے پاس تھی. ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا, تجارت بھاڑ میں جائے. اللہ کے نبی سے پوچھوں گا, اجازت ملی تو گندم آئے گی, ورنہ ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا. یہ ہر معاملہ کیا دل نے پلٹا کھایا. اب دین بھی اللہ کے نبی کی مرضی کا, تجارت بھی اللہ کے نبی کی مرضی کی. اور دلی جو کیفیت میں ایک انقلاب آ گیا. مدینہ شہر کی محبت آ گئی, دین اسلام کی محبت آ گئی, اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت آ گئی, نفرتیں ساری زائل ہو گئیں. لا محالہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو تعلقات ہیں اپنے ان کو پرکھنا پڑے گا. تو یہ آیت کریمہ بھی ایک ضابطے کے طور پر ہے کہ اس زمین کے نقشے میں ایسی قوم ملے گی نہیں آپ کو جس قوم کو ایمان کا دعویٰ ہے, مگر وہ ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے محبت کرتی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور سب سے بڑے دشمن یہ دو ہیں, مشرک اور بدعتی. مشرک اللہ کی ذات میں, اسماء و صفات میں, اس کی عبودیت میں, ربوبیت میں شرک کرتا ہے. غیروں کو پکارنا, قبروں کے طواف کرنا, قبروں پر دیے جلانا, قبروں پر چادریں چڑھانا, یہ سارے پرلے درجے کے شرک ہیں. کیونکہ معمولی گناہ نہیں, انتہائی غلیظ قسم کے شرک ہیں. تو یہ بندہ ان کا مرتکب ہوگا, یقیناً اللہ سے دشمنی کرنے والا. اس طرح بدعتی انسان ہے, اللہ رسول کا دشمن. اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا دعویٰ کیا اور بدعتی انسان اس دعوے کی مخالفت کر کہ دین مکمل کہاں ہے. مکمل تو ہم کر رہے ہیں, مکمل ہمارے باپ دادوں نے کیا ہے. فلاں کمی تھی, فلاں کمی تھی, فلاں مسئلہ بنانا پڑا, دین میں داخل کرنا پڑا. کتنا حساس معاملہ. اس سے بڑا اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو سکتا ہے کوئی؟ دشمن ہو سکتا ہے کوئی؟
تو ایسوں سے اگر دوستی ہوگی تو یہ دوستی، اس کا معنی جذبہ ایمانی میں فرق ہے. اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے فارمولے دے دیے، ایسی کسوٹیاں دے دی جن پر اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں، ایمان کی صداقت کو پرکھ سکتے ہیں. ہمارے ایمان کا مستویٰ کیا ہے، ہمارے ایمان کا عالم کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جنت کا داخلہ جو ہے وہ صدق ایمان کے ساتھ ہے، مضبوط ایمان کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین میں احتساب کا پورا نظام موجود. صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی. ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، محبت چھپی ہوئی اندر. اس محبت کو پرکھنے کا کوئی ظاہری کوئی فارمولہ ہے، پتہ چلے اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا کون اور جھوٹا کون. سچا فارمولہ چاہیے ہمیں. ہماری محبت کا امتحان ہو، اس میں واضح ہو کہ دعوی محبت میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے. مسئلہ واقعی اہم ہے، مگر آپ نے جواب نہیں دیا. آپ جواب دیتے ہیں جب آسمان سے انکشاف ہو. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، اللہ کی وحی سے بات کرتا. کیونکہ مسئلہ اہم تھا، اللہ کی وحی آ گئی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اس محبت کی کسوٹی جاننا چاہتے ہو. اللہ کی سچی محبت کی کسوٹی اللہ کے نبی کی اتباع ہے. جس قدر اس اتباع میں آگے بڑھو گے، اس اتباع میں کمال حاصل ہوگا، اسی قدر اللہ کی محبت سچی قرار پائے گی. اور جتنا میرے حبیب کی اتباع سے پیچھے ہٹو گے، ہر چیز میں اپنا چہرہ دیکھو، اپنا لباس دیکھو، وضاقتہ دیکھو، عبادات دیکھو، معاملات دیکھو، شادی بیاہ دیکھو، اپنی تجارتیں دیکھو، ہر چیز میں پیغمبر اسلام کی سنت اور آپ کی واضح ہدایات موجود ہیں. تو تم اس محبت کو پرکھنا چاہتے ہو، محبت کی کسوٹی جاننا چاہتے ہو، وہ کسوٹی میرے نبی کی اتباع ہے. اپنی نمازوں کو چیک کرو، اپنی روزوں کو چیک کرو، حج کرنے جاتا ہوں اپنے حج کو چیک کرو، عمرے کو چیک کرو. ان تمام امور میں اللہ کے نبی کی مہر ہونی چاہیے. جب یہ مہر ہوگی تو یہ دلیل ہوگی اللہ کی سچی محبت کی. اور اگر اعمال پر پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کا اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا ٹھپا نہیں ہے تو مانا دعوی ایمانی غلط ہے، دعوی محبت غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا فارمولہ دیا ہے. اللہ کی سچی محبت جو اعتقادی مسئلہ ہے اور جنت کے داخلے کی برہان ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. سچے ایمان کی نشانی اللہ کی محبت سب سے سخت ہوگی. ایک بندہ اگر اپنے سچے ایمان کو جاننا چاہے تو اس کے دل میں اللہ کی سخت محبت ہوگی، شدید محبت. اور شدید محبت کی علامت اللہ کے حبیب کی اتباع، آپ کی سنت کی پیروی. تو ہر چیز کو جاننے کا راستہ موجود ہے. نظام احتساب قائم ہے، بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنا احتساب کر سکتا ہے. تو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب لے لو قبل اس کے قیامت کے دن حساب لیے جاؤ. اس دن حساب تو ہوگا، یقیناً ہوگا. وزنوها قبل ان توزنوا. آج اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تولے جاؤ. اب یہ لہیم و شہیم انسان اعمال سے بھرپور اللہ کے پاس آئے گا. اللہ فرمائے گا تولو اس کو، اس کے اعمال کو بھی تولو. تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر دنیا میں اپنا احتساب کر اپنے آپ کو تول لے، اپنے اعمال کو پرکھ لے، ان کسوٹیوں پر پیش کر دے، تو یقیناً قیامت کی ناکامی نہ ہوتی. تو قیامت کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں پرکھو، دنیا میں چیک کرو. کسوٹیاں آپ کے سامنے واضح ہیں، ترازو آپ کے سامنے موجود ہے، میزان آپ کے سامنے موجود ہے. ان سارے موازین پر اپنے اعمال کو چیک کرو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو، کردار کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، رسول کی اتباع کو. یہ وہ لازمی قواعد ہیں جو جنت کے داخلے کی بنیاد بنتے ہیں. اور اگر کسی قاعدے میں بھی جھول آ جائے،
جنت کا داخلہ نہیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں. جنت کے داخلے کی برہان، قل ہاتوا برہانکم، برہان پیش کرو. برہان کے بغیر نہیں، دلیل کے بغیر نہیں. جنت کے داخلے کے لیے تمہاری خواہشات، تمہاری امنگیں، ان پر جنت نہیں ملے گی. دلیل پیش کرو، برہان پیش کرو. یہ ساری برہانیں ہم نے وعدے کی. صدق ایمان کی برہان کیا ہے، صدق محبت کی برہان کیا ہے، سچے ایمان کو پرکھنے کی برہان کیا ہے. یہ سارے راستے ہیں، ان میں سارے اعمال آ جاتے ہیں اور سارا معاملہ بالکل واضح، سورج سے بڑھ کر روشن ہو جاتا ہے اور ایک قابل عمل طریقہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم حق کی توفیق دے اور جو بھی سچے ایمان کی علامات وہ پیدا کر دے، اپنی سچی محبت پیدا کر دے. اور سچی محبت کی بنیاد اللہ کے نبی کی اتباع ہے. جس قدر انسان نبی علیہ السلام کی اتباع میں تقدم اختیار کرے گا، اس قدر دعوی محبت سچا اور صحیح ہوتا جائے گا. اور جس قدر اتباع سے پیچھے ہے، ہٹ گیا اور دل میں کبر آ گیا اور آپ کی پیروی سے گریز کر رہا ہے، اس قدر وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، غلط ہے. تو شریعت نے یہ فارمولے ہمیں دیے، ان پر اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے اعمال کو پیش کریں، قلبی معاملات کو پیش کریں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے دل کو دیکھتے ہیں. دل کا معاملہ اجلا ہونا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے. ظاہریت سے قبل انسان کے دل کو چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ دل کی صحت سچے اور صحیح ایمان کی نشانی، صحت ایمانی کی نشانی. نبی علیہ السلام کا ایک دوست ظاہر نامی اوالی مدینہ میں رہتا تھا اور دمیم الوجہ کے الفاظ آتے ہیں. چہرہ اس کا بڑا بد شکل انسان تھا، بدصورت انسان تھا، ظاہر نامی، مگر اللہ کے نبی کو اس سے محبت تھی. اس سے ملنے جاتے، کبھی وہ ملنے آتا. آپ کا فرمایا کہ ان ظاہرا من اہل بادیتنا ونحن حاضروہ، کہ ظاہر جو ہے ہمارے لیے دیہاتی ہے، ہم اس کے لیے شہری ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں دیہات کی سوغاتیں بھیجتے، ہم اس کو شہر کے تحفے بھیجتے. یعنی تحائف کا تبادلہ ہوتا تھا. ایک بار ملنے گئے اس سے، وہ اپنے سودے میں مصروف تھا، ظاہر کوئی مال بھیج رہا تھا. آپ نے پیچھے سے اس کو حصار میں لے لی. اس کو غصہ آ گیا کہ یہ کون دخل اندازی کر رہا. وہ جلدی اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا، اس نے ریشم جیسے ہاتھ، اس لمس کو محسوس کیا، پہچان گیا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو اس کی خواہش ہوگی یہ حصار قائم ہی رہے، زمانے کی رفتار یہاں تھم جائے، رک جائے، وقت رک جائے یہاں پر، یہ حصار قائم ہی رہے. اور آپ نے ہلکی سی دل لگی کی اس سے. فرمایا من یشتری منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو ظاہر نے کہا تجدنی کاسدا، میرا سودا نہ کیجیے، میری قیمت کوئی نہیں دے گا. میرا چہرہ دیکھو، کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، موٹی ناک ہے، چہرے کے خطوط کتنے یعنی خوفناک ہیں، مجھے کون خریدے گا؟ بہت کم قیمت نکلوں گا میں. فرمایا کہ لست عند اللہ بکاسد، اللہ کے نزدیک تیری قیمت کم نہیں. ولکنک عند اللہ ثمین، ایک حدیث میں ظاہر اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی، تیری قیمت بہت. کیوں؟ دنیا والے چہرہ دیکھتے ہیں اور اللہ انسان کے دل کو دیکھتے. چہرہ تیرا کالا ہے، نقوش تیرے خوفناک خطرناک ہیں، مگر اندر سے دل مجلہ، مصفہ، روشن، تقویٰ کا آئینہ دار، اخلاص کا آئینہ دار. اللہ دل کو دیکھتے. تیرا دل ایسا ہے کہ تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی. تو یہ معیار ہے شریعت کا. اس قلبی اصلاح میں ایمان کی صحت جو ہے وہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دے دیا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر سچا ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے گا. اب دیکھو ہمارے دل سیدھے ہیں یا نہیں، تاکہ ایمان کی صداقت واضح ہو سکے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے. کوئی چیز، کوئی نقطہ، کوئی ذرہ اللہ سے مخفی نہیں ہے. زبان کے معاملے جانتا ہے، دل کے معاملے جانتا ہے، ایمان کی حقیقت کو جانتا ہے، ایمان کی کیفیت کو جانتا ہے،
ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ تو ان قواعد کو سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اپنے آپ کو پرکھنے کی، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان کو جانچتے رہیں۔ یہ ایمان در حقیقت جنت کے داخلے کی ایک کنجی ہے، ایک ایسی مفتاح ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، اللہ دلوں کو استقامت والا بنا دے، زبان کی استقامت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت جو بھی احوال ہیں ہر حال میں ہمیں اپنی شریعت مطہرہ پر، اپنے دین حنیف پر اور کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔